أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے ہی سے تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ جو لوگ آئیں انہیں زحمت نہ ہو. آ جائیے اور تھوڑا سا آگے تشریح. اور بیٹا ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جائیے اور سمٹ کے آ جائیے. لبیک یا حسین. حضرات، عنوان اپنی تکمیل تک پہنچ رہا ہے، نور اور ظلمت. میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی مجلسوں میں نوری نمائندوں کا ذکر بھی کیا اور ظلمات کے نمائندوں کا بھی ذکر کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نور ہمیشہ نور رہا اور ظلمت ہمیشہ ظلمت رہی، روشنی ہمیشہ روشنی رہی، اندھیرا ہمیشہ اندھیرا رہا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب اندھیرے میں روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے. جب اندھیرے میں روشنی آ جاتی ہے تو بھی اندھیرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا مٹ جاتا ہے، اندھیرا فنا ہو جاتا ہے، ظلمت ختم ہو جاتی ہے، نور کا راج ہوتا ہے. کل بھی نور کا راج تھا، آج بھی نور کا راج ہے، آنے والے زمانے میں بھی نور کا راج رہے گا. اور نور کے نمائندے محمد و آل محمد ہیں. صلوات نہیں، اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کا. خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آج تقریباً پورے دن بارش رہی، لیکن آپ حضرات اسی بارش میں جلوسوں میں بھی شریک ہوئے، مجلسوں میں بھی شریک ہوئے، اور آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، تو آپ بارش کی بوندوں میں آ کے ساتھ دے رہے ہیں. اور مجھے ان لوگوں کا تعجب ہے کہ جو کہتے تو ہیں مگر جب بارش کی بوندوں سے ڈرے جا رہے ہیں تو برستے تیروں میں کیا ٹھہرتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی
اور ہماری بہنیں بھی اسی طرح سے نکل کے آ رہی ہیں. کوئی زمانہ بھی، کوئی موسم بھی ذکر امام حسین کے اوپر جو نور کا ذکر ہے اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا وقت امتحان ہے کہ بارش میں ہم ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے ہیں. آپ نے ثبوت دیا، پورے دن بارش بمبئی میں ہوئی اور آپ جلوسوں میں شریک ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاداروں کے جسم پر کپڑے بھیگے بھی، سوکھے بھی، پھر بھیگ گئے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم جلوس میں نہیں جائیں گے، ہم ماتم میں نہیں جائیں گے. بارش ہو رہی ہے، بھاگ جانے والے اور ہیں، ٹک جانے والے اور ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ظلمت اپنا کام کرتی ہے، نور اپنا کام کرتا ہے. ظلمت اپنا کام کرتی ہے، نور اپنا کام کرتا ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا محرم سے پہلے، جس میں ایک طالبانی صافہ باندھے ہوئے، ریش مبارک لمبی سی، اور وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ محرم میں شادی کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور محرم میں شادی کرو، محرم میں خوشیاں مناؤ. اس کے انہی نے فائدے بتائے. ان فائدوں میں ایک فائدہ انہی نے بتایا کہ جب تم شادی کرو گے تو خوش ہوگے، جب خوش ہوگے تو روگے نہیں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. اب آپ کس طرح سے سنیں گے؟ مجھے جو سنانا ہے وہ میں سناؤں گا. رونے سے روکنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ محرم میں شادیاں کرو، محرم میں شادیاں کرو تاکہ شادی میں خوش ہو. کرو محرم میں شادی، انشاءاللہ پوری زندگی روتے رہو گے. سمجھ گئے؟ بے شمار بے بات. کرو شادیاں، ہم کب روک رہے ہیں؟ تمہاری توفیقات اللہ نے سلب کر لی ہیں. خود جس آیت کو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے. شیطان ان کا ولی ہے جو نور سے ظلمت کی طرف آتے ہیں. اللہ نے تمہیں یہ تو توفیق دے دی کہ تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن شیطان تمہارا ولی جب بن گیا تو تم نے عزاداری پر اعتراض شروع کر دیے. روتے ہم ہیں، آنکھیں پھوٹتی تمہاری ہیں، آگ پر چلتے ہم ہیں، سینے تمہارے جلتے ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، کلیجہ تمہارا پھٹتا ہے، پیسہ ہم دیتے ہیں، فقیر تم ہوتے ہو. ایک اور بلندر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. کرو شادیاں، ہو خوش. تمہاری خوشی بتا رہی ہے کہ تم یزید والے ہو. ہمارا غم حسین بتا رہا ہے کہ ہم
بشر تم یزید کے پیچھے چلتے چلے جانا، ہم حسین کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ تم یزید کے پیچھے چلے جانا، ہم حسین کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ حسین کے نانا نے کہا ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ہم حسین کی سرداری میں جائیں گے، تم یزید کی سرداری میں چلے جانا۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ نواسۂ رسول پر رونا، ان کا ماتم کرنا، اس پہ اعتراض۔ ہم کسی سے زبردستی نہیں کرتے کہ تم بھی ماتم کرو، تم بھی ماتم کرو، تم بھی ماتم کرو۔ ارے جس کا رسول سے جیسا رشتہ ہے وہ اس طرح سے ماتم کرے۔ ہماری زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے، مگر یہ سب باتیں تو نہ کرو کہ محرم میں شادیاں کیجئے، شادی کا فائدہ یہ ہے کہ روئیں گے نہیں، تو میں کہوں گا بچہ پیدا ہو گلا گھونٹ دیجئے، کیونکہ وہ پیدا ہوگا تو روئے گا۔ وہ پیدا ہوگا تو روئے گا۔ ارے انسان کی فطرت میں ایسا داخل ہے کہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں۔ بچہ روتا ہے، پیدا ہو کے بچہ روتا ہے۔ اگر روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر اسے رلاتے ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، ڈاکٹر رلاتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو اس کی جان کا خطرہ، اور اگر غم حسین میں ہم نہ روئیں تو ہمارے ایمان کا خطرہ۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت کے پیغمبر، ہم رونا دیکھیے زبردستی آپ ہنسا سکتے ہیں، پیٹ میں گدگدی کر دی، کوئی چٹکلا کہہ دیا، زبردستی ہنسایا جا سکتا ہے مگر زبردستی رلایا نہیں جا سکتا ہے۔ رونے کا تعلق محبت سے ہے، محبت سے ہے۔ کچھ اپنے بھی کبھی کبھی بیگانہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ایک آنسو کے قطرے سے جنت کیسے مل جائے گی۔ بس قوم کو تو رونے میں پھنسا کے رکھ دیا گیا، کس نے کسے پھنسایا ہے؟ اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہے، آپ سچ بتائیے، آپ میں سے میں نے کیا آپ سے یہ کہا کہ میری مجلس میں آئیے، نعرے لگائیے، صلواتیں بھیجیے؟ میں منبر پر بیٹھا ہوں، آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں، آپ کو مولا کا واسطہ ہے، اگر آپ میں سے کسی سے میں نے یہ کہا ہو جب میں مجلس پڑھوں تو نعرے لگانا، میں نے کسی سے نہیں کہا، تو آپ سے کہا کس نے؟ کس نے کہا؟ کس نے آپ سے کہا؟ بانیان مجلس نے کہا؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر کیوں نعرے لگاتے ہیں آپ؟ ارے اب میں بتاؤں، ذکر فضائل علی سن کر آپ کی ماں کی طہارت نعرہ لگواتی ہے۔
ولایت اہل بیت نعرہ لگواتی ہے. یہ آج کا رواج نہیں ہے. ہم تو نہ جانے ایمان کے کس درجے پہ ہیں، لیکن جو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا، مسلمانوں میں ایمان اس سے زیادہ کسی کا تھا ہی نہیں. 10 درجوں کے بعد نبی نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ ان کا ایمان اتنے درجوں پر. جو 10 درجوں کے ایمان پہ تھا، سلمان محمدی، ان سے پوچھا گیا مومن و منافق کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جب مجمع ملا جلا ملتا ہے تو انہی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھ کے پہچانتے ہیں، ہم روزہ رکھ کے پہچانتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے کے پہچانتے ہیں، ہم احکام حج بیان کر کے پہچانتے ہیں، ہم تلاوت کر کے پہچانتے ہیں، ہم آدم کا ذکر کر کے پہچانتے ہیں، ہم نوح کا ذکر کر کے پہچانتے ہیں، ہم ابراہیم کا ذکر کر کے پہچانتے ہیں، ہم موسیٰ کا ذکر کر کے پہچانتے ہیں، ہم عیسیٰ کا ذکر کر کے پہچانتے ہیں، ہم محمد عربیہ کی نعت پڑھ کے پہچانتے ہیں. نہیں، یہ کچھ نہیں کہا. سلمان محمدی کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایسا مجمع ملتا ہے جس میں مومن بھی ہو منافق بھی ہو تو ہم ذکر علی کر کے پہچانتے ہیں. تو ہم نے پوچھا سلمان مراد اس دور کے مسلمانوں نے سلمان ذکر علی کر کے کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا زبان سے ذکر کرتے ہیں، نظروں سے چہرے دیکھتے ہیں. جس کا چہرہ اتر گیا منافق ہے، جس کا چہرہ کھل گیا مومن ہے. علی تو کوئی نہ نعرے لگواتا ہے نہ کوئی زبردستی کسی کو رلاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادیاں کرو، خوش ہو تاکہ رو نہیں. ہاں، کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں، رو نہیں. اچھا، رو نہیں کی بات کیوں ہوتی ہے؟ روتے ہیں ہم، آپ کیوں کہہ رہے ہیں رو نہیں؟ دیکھیے، جب کوئی اچھا خاصا آدمی رو رہا ہو تو سنجیدہ آدمی پوچھتے کیوں رو رہا ہے؟ بھائی توجہ رکھیے گا، کیوں رو رہا ہے؟ تو لوگ کہہ رہے اس کے خاندانی کا مرڈر کر دیا گیا ہے. تو فوراً یہ پوچھتا ہے آدمی کس نے کیا؟ تو کہا جاتا ہے اس نے کیا، اس کا نام لیا جاتا ہے. جب پوری توجہ پورے مجمع کے لیے، جب مرڈر کرنے والا پکڑ جاتا ہے اور 3 ڈگری اس کے لگائی جاتی ہے تو پھر وہ اور اگلتا ہے، اسلحہ کس نے دیا تھا، پیسے کتنے خرچ کیے تھے، کس کے اشاروں پر ہم نے قتل کیا ہے. ارے آپ نہیں سمجھے، جب ہم روتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے رو رہے ہو؟ ہم نے کہا حسین کے لیے. کہا حسین کو کس نے قتل کیا؟ فوراً یزید پکڑ گیا. اب جو یزید پکڑا گیا تو ان لوگوں کو خطرہ لگا کہ جن کے بڑے بڑے قتل حسین میں
یزید کو کس نے بنایا؟ یزید کے باپ کو کس نے بنایا؟ ان کو کس نے بنایا؟ ان کو کس نے بنایا؟ تو ایک آنسو کے قطرے نے دربار یزید سے لے کر سقیفہ تک پہنچا دیا۔ اب آپ سمجھے، اس لیے رونے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو انہی نے کہا رو نہیں۔ ایک کلپ اور تھی اور اس میں وہ صاحب یزید کی حمایت کر رہے تھے، یزید کی حمایت میں لگے تھے۔ کہا دیکھیے اگر یزید کو برا کہیے گا تو دل میں بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا۔ ارے یزید سے اور صحابہ سے کیا مطلب؟ ہائے 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 ہائے، بغض صحابہ اور یزید سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کنیکشن ایک تو نہیں ہے، کہ بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا، ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ محرم میں شادی کرنے سے خرچے بچ جائیں گے۔ حال کا خرچہ، ہو سکتا ہے آپ نے ان کی وہ کلپ سنی ہو، حال کا خرچہ بچ جائے گا، کرو کرو محرم میں شادی، حال کا خرچہ بچاؤ، انشاءاللہ پورا جوڑا بے حال ہو جائے گا۔ حال کا خرچہ بچ جائے گا صاحب، اور جو نذر و نیاز محرم میں کرتے ہو اس سب کا پیسہ بچ جائے گا، اس سب کا پیسہ بچ جائے گا۔ دیکھیے ہمارے ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا پیسہ بچانے کا ایک ذریعہ، ایک ترکیب ہم بھی بتائے دے رہے ہیں۔ جس دن باپ مرے یا ماں مرے تو اس کی میت دفن ہونے سے پہلے لڑکے کی شادی کر لو، تو نہ کارڈ چھپنے کا خرچہ، نہ بارات لے جانے کا خرچہ، میت میں مجمع بھی بڑھ جائے گا، لڑکے کی شادی بھی ہو جائے گی۔ پیسے بچانے کی ترکیبیں میں بتا رہا ہوں، ہر آدمی پیسہ بچانے کی ترکیب پوچھتا ہے۔ ان لوگوں کو ترکیب بتا رہے ہیں جو محرم میں شادیوں کے قائل ہیں کہ شادی کرو، ہم ان کو ترکیب بتا رہے ہیں۔ ابا اماں کے 40ویں میں بیٹی کی شادی کر دو، جہیز میں وہی 40ویں کا سامان دے دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 40ویں کا سامان جو رکھا اس میں جوڑا بھی ہے، مصلی بھی ہے، قرآن بھی ہے، چوکی بھی ہے، لوٹا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، جہیز میں وہی سامان دے دو۔ ایک کھانے میں 2 کام ہو جائیں گے، لڑکے کا ولیمہ بھی ہو جائے گا، ابا کا 40واں بھی ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی یا علی یا علی۔ ایک بلندر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، عزاداری کے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں، جو جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے۔ یہ امام حسین کا غم ہے، اس میں یہ نہیں کہ یہ کرو یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ کوئی نمک پارے بانٹ رہا ہے، بانٹنے دیجئے۔ کوئی شرمال بانٹ رہا ہے، بانٹنے دیجئے۔ کوئی بریانی بانٹ رہا ہے، بانٹنے دیجئے۔ کوئی خالی پانی پلا رہا ہے، اسے پلانے دیجئے۔ کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، پہننے دیجئے۔ کوئی ماتم کر رہا ہے، اسے کرنے دیجئے۔ کوئی اپنا خون بہا رہا ہے، اسے بہانے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں جتنی محبت ہے وہ اس اعتبار سے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں ہوتی ہیں کہ محرم میں خوشی مناؤ، شادی کرو، اور اس کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ فتوے آتے ہیں، علم کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارے دنیا بھر کی چیزیں دیکھو گے نکاح نہیں ٹوٹے گا، علم کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اے میرے بھائی، علم کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ خیبر میں 40 دن تک علم اٹھایا گیا، تو اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو خیبر میں تو بہت سے مسلمانوں نے دیکھا، تو کیا سب کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ تو اب علم کو دیکھ کے نکاح کیسے ٹوٹے گا؟ یہ اسلامی پرچم ہے، یہ امام حسین کی یاد میں ہے، یہ جناب عباس کی یاد میں ہے۔ اس کو دیکھ کے نکاح کیسے ٹوٹے گا؟ اور اگر دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے نکاح تو بڑا بودا نکاح ہے، بڑا کمزور نکاح ہے کہ علم کو دیکھا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو بھیا اگر علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ رہا ہے تو اس کی مرمت کا بھی انتظام کیجئے۔ چھینکیں آ رہی ہیں تو دوا کھائیے، کھانسی آ رہی ہے تو ڈاکٹر پاس جائیے۔ اب اگر نکاح ٹوٹ گیا تو یہ نکاح ریپیئر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آگے کے نتیجوں کا خدا ہی حافظ ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کی ترکیب بتائیے کہ اگر بھولے سے دیکھ لیا ہو ٹوٹ جائے تو اس طرح سے اسے جوڑ لینا، یہ کفارہ دے دینا، اس مولوی پاس جا کے پھر سے نکاح پڑھوا لینا۔ محرم آتا ہے تو اس سب طرح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ان آوازوں پر آپ کان نہ دھرا کیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ کوئی علم کی مخالفت کرے اس سے زیادہ علم اٹھائیے، کوئی مجلس کی مخالفت کرے اس سے زیادہ مجلسوں میں جائیے، کوئی تبرک کی مخالفت کرے اس سے زیادہ تبرک بانٹیے، کوئی پھولوں ہاروں کی مخالفت کرے کہ یہ اسراف ہے علم پر پھول جو چڑھائے جا رہے ہیں آپ اس سے زیادہ چڑھائیے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی اسراف نہیں ہے۔ جب سلمان محمدی کا جنگلی پھولوں کا گلدستہ علی سینے سے لگائے ہیں تو یہ عزادار تو چمن کے پھول سجا رہے ہیں۔ میں سچ بتاتا ہوں کہ اگر روز محشر آپ کو یہ ضرورت ہو کہ مولا ہم نے جو سیرا علم پر چڑھایا تھا وہ دکھا دیجئے، تو حسین باپ کی طرح سے قبا میں ہاتھ ڈالیں گے،
بہت عزاداروں، شکریہ کہ آپ مسلسل پہلی مجلس سے لے کر آج 9ویں مجلس تک آپ نے ساتھ دیا اور آپ تشریف لائے۔ کل اس عشرے کی آخری مجلس ہے، کل بھی مجلس میں تشریف لائیے گا۔ کل کوشش کروں گا چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور کل کی مجلس میں ہر سال کی طرح سے شہادت امام حسین عرض کروں گا۔ رونے کے لیے آپ آ جائیے گا۔ آج آپ جانتے ہیں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی تو میں نے نام بھی نہیں لیا، ابھی تو میں نے نام بھی نہیں لیا، آپ حضرات رونے لگے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 18 سال کی دادی کو 18 سال کے پوتے کا پرسہ دیجئے۔ دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، پوتے کا بھی سینہ زخمی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ آج حسین کے 18 سال کے علی اکبر کا ماتم ہے۔ اب جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ اب رونے کے لیے سروں کو جھکا لینا۔ گھروں میں بالخصوص جو لوگ سن رہے ہیں، سبیلوں پہ جو لوگ سن رہے ہیں، موبائل سے جو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں اندھیرا کر دیا گیا ہے، عزا خانے میں اندھیرا ہو گیا ہے، مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر تمہیں شرم بھی آ رہی ہو تو شرم نہ کرنا۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اور جس کا بچہ خوبصورت ہو اور ساری دنیا جس کی تعریف کر رہی ہو، جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو ماں باپ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب عورتیں تعریف کر رہی ہیں علی اکبر کی تو ام لیلا خوش ہو رہی ہیں، جب مرد تعریف کر رہے ہیں علی اکبر کی تو حسین خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ حسین امام بھی ہیں، اس لیے آنے والے حالات سے امام حسین واقف بھی ہیں۔ کبھی خوش ہوتے ہیں تو کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ عزاداروں میں ایک واقعہ ہر سال پڑھتا ہوں، اس سال بھی پڑھوں گا، کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، فرزند زہرا، ہم علی اکبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، علی اکبر کو دیکھنے آئے ہیں۔ حسین نے کہا، میں نے ابھی بلایا میرے لال علی اکبر۔ باپ کی ایک آواز پر علی اکبر آ گئے۔ دیکھنے والے نے دیکھا، حسن علی اکبر کی تاپ نہیں لا سکا، غش کھا گیا، اور جب غش سے افاقات ہوا تو مولا حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا، مولا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے۔ حسین نے کہا، دعا کر دوں گا، مگر میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دے۔
وہی کربلا میں ہوا۔ میں پورے مصائب تو نہیں پڑھ پاؤں گا، انشاءاللہ اذان علی اکبر کی مجلس میں جو اس سال زینبیہ عزا خانے میں ہوگی، صبح 4 بجے اس میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ میں کچھ پڑھوں گا نہیں، جب تک کہ میرے سینے میں طاقت رہے گی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ عزاداروں، ماں کبھی علی اکبر کو دیکھ کے مسکراتی ہے، پھوپھیاں کبھی دیکھ کے علی اکبر کو دعائیں دیتی ہیں، باپ حسین کبھی علی اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ 7ویں محرم سے عالم یہ ہے کہ حسین بار بار علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، بار بار قریب بلا رہے ہیں، علی اکبر کو حسین سینے سے لگا رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ حسین یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور ادھر جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ حسین جب خیموں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو کیا دیکھا؟ ام لیلہ۔ ہماری ماں و بہنیں اگر آواز سن رہی ہیں تو بڑے تحمل سے سنیں۔ پرساد ام لیلہ کو، ام لیلہ علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھے ہوئے، علی اکبر کا سر سہلا رہی ہیں، ماتھے کو چوم رہی ہیں۔ بیٹا، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تمہاری دلہن لاؤں گی۔ بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ بیٹا کل بازار شہادت گرم ہوگا، بیٹا کل تم بھی مار دیے جاؤ گے۔ بیٹا کل تم بھی مار دیے جاؤ گے۔ علی اکبر بھری نظروں سے ماں کو دیکھ رہے ہیں، دل کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ علی اکبر، لیجئے عزاداروں، صبح عاشور بھی آ گئی، بازار شہادت گرم ہوا، ایک کے بعد دوسرا میدان قتال میں گیا۔ بار بار علی اکبر آ رہے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اے علی اکبر، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، اے علی اکبر میں کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، جاؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر خیموں میں گئے، ام لیلہ کے خیمے گئے۔ اماں ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ام لیلہ نے کہا، بیٹا میں نے تمہیں پالا ہی کہاں ہے، میں نے تمہیں پالا ہی کہاں ہے، تمہیں تو پھوپھی زینب نے پالا ہے، جا کے پھوپھی زینب سے اجازت لو۔ علی اکبر پھوپھی زینب کے خیمے میں گئے، زانو طے کر کے بیٹھ گئے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ زینب نے کہا، علی اکبر مرنے کی اجازت لینے آئے ہو؟ اے علی اکبر، پھوپھی مرنے کی اجازت نہیں
علی اکبر کی رخصت، علی اکبر اس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، علی اکبر اس طرح سے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جوان کی میاں خوبیاں رو رہی ہے۔ بہنیں ماتم کر رہی ہیں۔ حسین نے دیکھا، حسین نے دیکھا، علی اکبر اجازت مل گئی، ہاں بابا اجازت مل گئی۔ علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا جب مدینے سے چلا تھا تو بہن زہرا نے کہا تھا بھیا علی اکبر جلدی آ جانا، بھیا علی اکبر مجھے لینے آ جانا۔ اے بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بار زہرا کو دیکھ لوں، زہرا کو دیکھ لوں۔ حسین نے 2 انگلیاں برآمد کی، بیٹا اس کے بیچ میں دیکھو، دنیا کی زمینیں پست ہو گئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ علی اکبر نے کیا دیکھا کہ بہن نشان قدم علی اکبر کو ہاتھ میں لیے کہہ رہی ہے اے بھائی کیا بھول گئے؟ اے بھیا علی اکبر کیا بھول گئے؟ علی اکبر رونے لگے۔ حسین نے کہا کیا دیکھا بیٹا؟ کہا زہرا میرے قدموں کا نشان لیے بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ کہا علی اکبر صبر کرو جاؤ۔ علی اکبر مگر ذرا آہستہ چلنا، بس بہت جلدی جلدی سن لیجئے۔ علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کربلا کے علی کو پکارا جا رہا ہے یا نجف کے علی کو۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بابا ٹوٹی کمر پکڑے آ رہا ہے۔ اے میرے لال آہستہ چلو۔ اے میرے لال آہستہ چلو۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا کہ بابا جب رخصت کر دیا تھا تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ علی اکبر کاش تو تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ روتے رہو، ٹوٹی پسلیوں والی دادی کو پرسا دو، زخمی حسین کو پرسا دو۔ علی اکبر آگے بڑھے، اب میں بیچ کے مسائل چھوڑتے ہوئے آپ کو چند قدم آگے لیے جا رہا ہوں۔ علی اکبر آئے، میدان قتال میں جہاد کیا، ایک بار واپس پلٹ کے آئے، حسین نے پھر بھیجا۔ اب علی اکبر لڑ رہے ہیں، کبھی میمنے پر، کبھی میسرے پر، کبھی قلب لشکر میں۔ ارے سدان نیزہ لے کے آگے بڑھا، ارے علی اکبر کے سینے پر سدان کا نیزہ۔
اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی کہ بابا کو میری میت اٹھانا نہ پڑے. ظالموں نے گھوڑے پر ٹھہرنے نہ دیا. علی اکبر جب زمین پر گرے تو کہا بابا سلام آخر لیجئے. حسین گر پڑے. اب سن نہ سکو گے حسین. اب نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ محمد ہے نہ حبیب ہے. اکیلا حسین علی اکبر کے لیے جا رہا ہے. کھڑے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں, گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. 7 مرتبہ حسین گرے. کہا میرا لال, آنکھوں کا نور چلا گیا. علی اکبر اب مجھے کچھ سوچ نہیں رہا ہے. علی اکبر مجھے کچھ دکھ نہیں رہا ہے. بیٹا آواز دو, آواز دو, آواز کے سہارے حسین آئے گا. علی اکبر آواز دے رہے ہیں بابا بابا بابا. آپ کو معلوم ہے ابھی مجلس ختم ہوگی, آپ اپنے قدموں سے جائیں گے انشاءاللہ, لیکن حسین علی اکبر کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ جیسے بچہ گھٹنیوں چلتا ہے. ہائے علی اکبر. علی اکبر کو جیسے محسوس ہوا کہ حسین آ رہے بابا, جلدی سے اپنے زخم پر ہاتھ رکھ لیا کہ میرا بابا دیکھے نہیں لاکھ. حسین آ گئے, رخسار پر رخسار رکھا. اے میرا لال, یہ الجھی الجھی سانسیں کیسی. اے علی اکبر, یہ سینے پہ ہاتھ کیسا. کہا بابا کچھ نہیں. کہا میرے لال کچھ تو ہے جو تم سینے پہ ہاتھ رکھے ہو. اب سنیں گے دبے لفظوں سے علی اکبر نے کہا بابا نیزے کی منی ٹوٹ گئی ہے. نیزے کی منی ٹوٹ گئی ہے بابا. حسین نے کہا علی اکبر تکلیف ہے. ہاں بابا. کہا بیٹا کچھ کہنا ہے. کہا بابا چند باتیں کہنا ہے. کہا بیٹا بتاؤ. کہا بابا میری شہادت کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا.
सीख है